سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر ایک بہت خوبصورت اندازے سے بنایا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، اور ان لوگوں نے اس اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ نہیں مالک اپنے آپ کے لیے بھی نہ کسی نقصان کے نہ نفع کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے، نہ زندگی کے، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ جو سورۃ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ تھی، اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو اسلام کے متعلق جہاں اور بہت سارے اشکالات تھے، وہاں ایک بڑا اشکال ان کا یہ بھی تھا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ نے ہی اتاری ہے، تو اللہ پاک نے کسی امیر آدمی کو کیوں نہیں دی؟ یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والا ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا یتیم بیٹا، آمنہ کا یتیم لخت جگر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مالی اعتبار سے بہت اعلیٰ پوزیشن کے نہیں تھے، اور ظاہراً وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سرداری بھی آپ کے پاس نہیں۔ کتنے بے وقوف تھے، انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ دنیا جہان کی ساری سرداریاں تو اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ تو پوری دنیا کے بادشاہ، پوری کائنات کے بادشاہ، جس کے قدموں میں اللہ نے کوثر تک کو لٹا دیا، سب کچھ جس کے قدموں میں اللہ نے رکھ دیا، اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ
معمولی آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر یہ قرآن کریم حق اور سچ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ مکے یا طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا گویا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، نبوت ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اگر تاج نبوت اور تاج ختم نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا ہے تو تم چیخو، چلاؤ، سڑو، جلو، جو تمہارا دل کرے، لیکن اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اپنے ایک انتہائی خاص اور اہم ترین بندے کو، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو خاص شان عطا فرمائی، خاص بندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کام کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فرمایا پوری کائنات، آسمان و زمین کا تنہا اکیلا مالک، بلا شرکت غیر مالک، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ لہو کا لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے آخر میں آنا چاہیے، جملے کے بعد میں آنا چاہیے، اور کلمہ عربی زبان سے یوں ہونا چاہیے ملک السماوات والارض لہو، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر، یہاں بھی اللہ پاک نے اس لفظ کو عربی گرامر کے لحاظ سے پہلے کر دیا، لہو ملک السماوات والارض۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں، نحو کی زبان میں کہتے ہیں کلام میں حصر پیدا ہو گیا۔ حصر کا مطلب کیا؟ سادہ مفہوم عام لفظوں میں اگر اس کا عبارت یوں ہوتی ملک السماوات والارض لہو، تو اس کا ترجمہ ہونا تھا کہ آسمان و زمین کا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، آسمان و زمین کا اللہ مالک ہے۔ اور اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کا اللہ ہی مالک ہے۔ دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ آسمان و زمین کا اللہ مالک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو، لیکن لہو کو شروع میں لا کے بتا دیا کوئی نہیں، اکیلا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اس پوری کائنات کا مالک حقیقی، حاکم حقیقی وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہو ملک السماوات والارض۔ یہاں اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دی ہیں، کسی کو 2.5 مرلے کا مالک بنا دیا، کسی کو 5 مرلے کا بنا دیا، کسی کو 10 مرلے کا، کسی کو کنال کا، کسی کو سینکڑوں کنالوں کا۔ یہ مالک نہیں ہے، یہ مالکیت عارضی ہے۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان مرتا ہے ملکیت ختم ہو جاتی ہے، ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ بعضوں کی اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ اب مالک تھا اور اب مالکیت ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی وہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن جیسے دنیا کے اندر ایک شخص مالک ہے پھر اس کی اولاد ہے،
ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کل کو یہ مرے گا تو مالک کون بنے گا؟ اس کا بیٹا بنے گا، اس کی اولاد بنے گی۔ اللہ پاک نے آگے واضح طور پہ فرما دیا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کوئی اولاد بنائی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس نے نہیں بنائی تو کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو پتا ہو میں نے چلے جانا ہے، میرے بعد میرے کاروبار کا وارث کون ہوگا، میرے بعد میری زمین جائیداد کا وارث کون ہوگا، یا بادشاہ ہے تو اس کو فکر ہوگی میرے بعد میری بادشاہت کا وارث کون ہوگا۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کو اولاد بنانے کی۔ وہ کل بھی مالک تھا، وہ آج بھی مالک ہے، وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جنت اور جہنم کا مالک بھی کون رہے گا؟ اللہ ہی رہے گا۔ فرمایا اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کو اولاد بنانے کی، اس نے بنائی نہیں۔ پھر اولاد نہیں بنائی، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری پارٹنر ہو، کسی کے ساتھ مل کے جگہ خریدی گئی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس ملکیت میں، اس حاکمیت میں، اس بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَحْدَهُ لا شریک لہ، کلمے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں۔ آسمانوں کا مالک صرف اللہ، زمینوں کا مالک صرف اللہ، ملکوں کا مالک صرف اللہ، دنیا جہان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ صرف مالک ہی نہیں، ہر چیز پیدا بھی اسی نے کی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں ایک ایسی بات ہے جس میں سوائے چند دہریوں کے، وہ چند کمیونسٹ لوگ ہیں دنیا کے اندر، پہلے بھی رہے آج بھی ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس جہان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے، یہ زمانہ ہے بس یہ اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں، اس لیے ان کو دہریے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا جہان کے جتنے مذاہب ہیں، اسلام تو سچا مذہب ہے، اور باطل مذاہب بھی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، سکھ ہے اور دوسرے تیسرے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ نام کوئی رکھیں، بے شک کوئی بھگوان رکھے، کوئی جو ہے گرو رکھے، کوئی کچھ رکھے، لیکن بہرحال اس پہ سب متفق ہیں کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حتیٰ کہ عرب کے مشرکوں سے، جو عرب کے مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب بھی کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بتوں کے پجاری بھی یہی جواب دیتے تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک توحید والے کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، مالک بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، اور سجدہ بھی کس کو ہوگا؟ اللہ ہی کو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک یہ تو مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ، اور یہ بھی مانتا ہے کہ مالک بھی صرف کون ہے، لیکن وہ آ کے پھنس جاتا ہے چلانے والا، نظام چلانے والا کون ہے؟ مواحد کہتا ہے نظام چلانے والا بھی صرف اللہ، اور مشرک کہتا ہے نہیں نہیں اکیلا اللہ اتنا بڑا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک بادشاہ ایک ملک نہیں اکیلا چلا سکتا، تو اللہ اتنا بڑا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ لہذا اس نے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے وزیر مشیر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے نظام چلاتا ہے۔ مواحد کہتا ہے نہیں نہیں،
اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس نہ کرو، وہ اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے۔ پھر مشرک کہتا ہے جب ساتھ اور بھی ہیں تو ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا، لہٰذا کبھی سجدہ ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی نظر و نیاز کبھی اس کی نظر و نیاز، ان کو بھی راضی کرو اس کو بھی راضی کرو۔ بلکہ پھر اس سے آگے نکل کے کیا کہتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی ایدے اگے انہاں دی اودے اگے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کی کس کے سامنے ہے؟ اللہ۔ سب کی سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کو دینے والا، سب کا داتا، سب کا فریاد رس، سب کا مدد رسا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک فرماتے مالک بھی میں، خالق بھی میں، مدبر بھی میں، تو سجدہ بھی کس کو ہوگا؟ اللہ ہی کو ہوگا، اور نظر و نیاز بھی کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پھر پیدا ہی نہیں کیا وَقَدَّرَهُ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا، بڑا ہی خوبصورت۔ جس چیز کی جو جسامت اللہ پاک نے بنائی ہے اس سے بہتر بن ہی نہیں سکتی۔ ایک انسان ہے نا، آج کوئی انسان اٹھ کے کہے کہ جی نہیں میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے بڑی تحقیق کر لی، میں بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میرے خیال کے مطابق انسان کی ناک یہاں نہیں خوبصورت لگ رہی، اس کو اوپر یا نیچے ہونا چاہیے، پوری دنیا الٹی لٹک جائے، اس سے خوبصورت نقشہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جہاں آنکھیں فٹ کر دی اس سے بہتر ڈیزائننگ ہو ہی نہیں سکتی، جہاں اللہ پاک نے کان لگا دیے اس سے بہتر جگہ کان لگانے کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ ایک انسان ہے، مخلوقات میں دیکھ لیں، اللہ پاک نے اونٹ کو اگر بنایا لمبی لمبی ٹانگیں دے دی تو گردن بھی اس کی لمبی بنا دی، اگر اونٹ ٹانگیں تو لمبی لمبی اور گردن اتنی سی ہوتی تو نہ بیچارہ زمین سے چارہ کھا سکتا نہ درختوں سے کھا سکتا، وہ گردن ہی نہیں پہنچنی تھی زمین تک اس کی۔ اب اگر اس کو ٹانگیں لمبی دے دی تو گردن بھی اتنی لمبی بنا دی کہ وہ نیچے سے آرام سے اپنا چارہ اٹھا لیتا ہے، درختوں سے اپنے پتے وغیرہ کھا لیتا ہے۔ اس کے حساب سے اللہ نے سب کچھ بنایا، انسان کو اس کے حساب سے سارے معتدل جوڑ عطا کیے، انسان کی خوبصورتیاں بنائی۔ ہمارے استاد مولانا اصغر علی صاحب دامت برکاتہم جب جماعت میں بھی ان کے ساتھ تھے، ہمارے استاد بھی ہمارے مرشد بھی، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، شروع سے اب تک ہماری تربیت کر رہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ تو ہمیں وہاں بتایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ایک جوڑ ہے، کونی کا جوڑ، اللہ پاک نے یہ جوڑ رکھا ہے، اگر یہ جوڑ ہے تو ہم آرام کے ساتھ اپنے منہ تک کوئی چیز لے جاتے ہیں، کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی لکھنا ہے، اس کو ہم آرام سے کام میں لا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ جوڑ نہ ہو، بالکل بازو سیدھا ہو، کندھے سے لے کر ہاتھ تک ایک ہی ہڈی ساری سیدھی، تو پھر کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، پھر ایک دوسرے کے منہ میں کھانا ڈالنا پڑنا تھا۔ اللہ نے کیسا خوبصورت انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ رکھا ہے۔ ایک یہ انگوٹھا دیکھ لیں، 4 انگلیاں ایک سائیڈ پہ، انگوٹھا ایک سائیڈ پہ، علیحدہ، سردار کو علیحدہ کر دیا۔ اب اگر یہ انگوٹھا نہ ہو تو لوٹا پکڑنا ہی مشکل ہو جائے، گلاس پکڑنا مشکل ہو جائے، 4 انگلیوں کے ساتھ اب گلاس نہیں پکڑ سکتے، پینسل پکڑنی مشکل ہو جائے، 4 انگلیوں کے ساتھ آپ کے لیے پینسل پکڑنی مشکل ہے۔ اللہ نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا، اس سے بہتر ڈیزائننگ کوئی دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت کر ہی نہیں سکتی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور ہر مخلوق کو اللہ نے اس کے اعتبار سے بہترین جسامت عطا کی، بہترین جسامت۔ سائنسدان کہتے ہیں پانی بھی بہتا ہے، ہوا بھی بہتی ہے، سائنسدان بتاتے ہیں آج کیا، پانی بھی بہتا ہے، ہوا بھی سیال ہے، پانی بھی سیال ہے،
دونوں بہنے والی چیزیں ہیں، لیکن پانی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے بہنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، پائپ لگائیں یا اس کے لیے نالیاں بنائیں یا اس کے لیے نہریں بنائیں، تب وہ ان کے اندر بہے گا، ورنہ وہ نقصان کرے گا۔ اور ہوا کو اس کے اعتبار سے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، وہ بھی بہنے والی، اور انسان کے بس میں نہیں کہ ہوا کو روک سکے۔ آج کل جیسے سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں چلتی، ہم روکنا چاہتے ہیں، ہوا دھکے سے داخل ہوتی۔ اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کے لیے کسی انتظام کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق کے اندر اللہ نے ایسی کاریگری کی ہے کہ اس سے بہتر کاریگری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اتنا بہترین بنانے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ کا مالک، ان ظالموں نے واتخذوا من دونہ آلہہ، پھر اس اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیا۔ شکوہ بنتا ہے اللہ کا یا نہیں بنتا؟ ایک ذات وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ کن کو شریک کیا؟ لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا، شیئن، ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، کوئی چیز جنہوں نے نہیں بنائی۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے، اسی پچھلی صورت میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، سورۃ الحج کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جن کو تم میرے مقابلے میں لاتے ہو بتاؤ تو صحیح ایک مکھی بھی بنائی ہے نا؟ اور فرمایا بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے، ان میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اس کو واپس ہی لے سکتے، تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ فرمایا ان کو تم میرا ساجی بنا رہے، ان کو میرا ساجی بنا رہے، لا یخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ تو خود بنائے ہوئے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شجاع آباد کے علاقے کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیوخ میں سے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی زبان میں، رب رسے تو مت خسے، رب رسے تو مت خسے، یعنی جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کر، اپنے ہاتھ سے بت بنا، حالانکہ ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس کو خود بنایا، قبر اپنے ہاتھ سے بنائی، مزار اپنے ہاتھ سے بنایا، تصویر اپنے ہاتھ سے بنائی، خود انسان نے بنائی، پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اور اس اللہ کو چھوڑ دیا جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم ہماری یہی ذہن سازی کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ سجدہ صرف اور صرف کس کے سامنے ہوگا؟ نظر و نیاز صرف کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی۔ جانور ذبح کریں گے تو صرف کس کے نام پہ ذبح کریں گے؟ اللہ کے نام پہ۔ صدقہ خیرات ہوگا تو صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور ان کو اللہ کا ساجی اور شریک نہیں بنائیں گے جنہوں نے پیدا تو دور کی بات خود پیدا ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یاد رکھو وہ تمہارے لیے تو کیا، اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنے آپ کے لیے بھی۔ کوئی بندہ کسی کی عبادت پھر ہی کرتا ہے نا، اللہ کی عبادت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں نفع دے دے اور اللہ ہمیں نقصان سے بچا لے۔ صدقہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ پاک نفع نصیب فرما دے، نقصان سے بچا لے۔ نیاز ہم کس لیے دیتے ہیں؟ کہ اللہ نفع پہنچا دے، نقصان سے بچا لے۔ جانور ذبح کرتے ہیں تو کس لیے؟ کہ اللہ نفع پہنچا دے، نقصان سے بچا لے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال کس لیے؟ کہ نفع مل جائے، نقصان سے بچ جائے۔ تو جب انسان کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے، تو وہ بھی اسی لیے کرتا ہے
یہاں کتنے لوگ ہیں؟ بعض کہہ دیتے ہیں جناب بکرا دینا ہے مدرسے کو، لیکن ذبح جو ہے وہ کہاں کرنا ہے؟ مکان بنا رہے، مکان کی نیوں کے اندر ذبح کرنا ہے، مکان کی نیوں کے اندر بس صدقہ کرنا ہے، جہاں مرضی ذبح کر دو، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن نیوں میں ذبح کیوں کرنا ہے؟ تاکہ جو جنات، جو بلائیں، جو مصیبتیں، ہوائی چیزیں، وہ ہمارے مکان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو ہوائی چیزیں بچا لیں گی، اور اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ہوائی چیزیں پہنچا لیں گی؟ کوئی کسی کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور کوئی کسی کو ایک رتی کا فائدہ نہیں دے سکتا اگر اللہ اس کو فائدہ دینا نہ چاہے۔ یہ عقیدہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کیا اللہ نے شان عطا فرمائی ان مقدس ہستیوں کو، صحابہ کو، جن کے جسم اس مبارک جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور خوبصورت جسم کے ساتھ ٹچ ہوئے، جس جسم پہ اللہ رب العالمین نے کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھنے دی، ایسے صاف ستھرا جسم، صحابہ کے جسم اس جسم کے ساتھ ملے، آپ کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے بتلایا۔ یہ اصلاح اصل میں ان کی نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی پکے عقیدے والے تھے، ان کی تو پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، ان سے بڑھ کر مضبوط عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے عقیدے کو درست کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ ابن عباس، یہ بات دل دماغ میں بٹھا لو، ساری امت بھی جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، اللہ نفع نہ دینا چاہے ایک رتی کا بھی نفع نہیں دے سکتا۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تیرا نقصان کرنا ہے تو لَمْ يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ، ہرگز تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے وہ طے ہو چکا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے یہ تو کسی کو کوئی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ان کو کیوں میرا ساجی اور شریک بناتے ہو؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو نہ موت کے مالک ہیں، نہ کسی کی زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے کوئی انسان مر بھی نہیں سکتا، ہم پیدا اپنی مرضی سے ہوئے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور ہم دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے جائیں گے کہ اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ کوئی انسان لٹک جائے پھندے پہ، اللہ اس کو مارنا نہ چاہے وہ نہیں مرے گا، نہیں موت آئے گی اس کی، اس کو پہاڑوں سے گرائے نہیں موت آئے گی، اس کو پانیوں میں گرائے نہیں موت آئے گی، جب تک اللہ اس کو مارنا نہیں چاہے۔ وہ سورۃ بروج کے اندر جو قصہ ہے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، زندگی رہی تو۔ سورۃ بروج میں ایک بچے کا قصہ آتا ہے جو توحید والا بن گیا تھا، توحید اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ اب بادشاہ اس بچے کو قتل کرانا چاہتا ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، اس کو پہاڑوں پہ بھیجا فوجیوں کے ساتھ، جاؤ اس کو گرا کے مار دو۔ تو کچھ دیر گزری، بچہ ہنستا ہوا پھر دربار میں آ گیا، وہ فوجی کدھر گئے؟ وہ مر گئے سارے، میں پھر آ گیا۔ پانیوں میں بھیج دیا اس کو، جاؤ بیچ سمندر کے غرق کر کے آؤ، وہاں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر ہنستا ہوا آ گیا، ہاں بھی کیا ہوا؟ وہ فوجی مر گئے، میں آ گیا۔ اور زچ ہو کے کہتے تو کیسے مرے گا؟
کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تیر مار میں مر جاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کے تیر مار میں مر جاؤں گا۔ اب اتنا تنگ ہو گیا تھا یہ بے ایمان باطل والے اہل حق سے، اسی لیے تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ مرتے بھی نہیں ہیں، ختم بھی نہیں ہوتے۔ اس نے کہا مجھے ختم کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تیر مارو میں ختم ہو جاؤں۔ اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، بچہ مر نہیں رہا، آج بادشاہ اس کو مارے گا، بسم اللہ پڑھ کے تیر مارے گا۔ اس نے جو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا، تیر لگا، بچہ تو شہید ہو گیا، پر جتنی مخلوق اکٹھی تھی سب نے کہا ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے اس کو بچایا بھی، جس کے نام پہ یہ مرا بھی۔ تو موت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ زندگی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد پھر اٹھائے گا کون؟ اللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، توحید پہ زندگی نصیب فرمائے، توحید پہ ہی موت نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت من این شئت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا